ظاہر ہے کہ جب آپ نے کتابوں میں دیکھا، معلوم ہوا کچھ لوگوں نے یوں کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، تب آپ کہتے ہیں کہ کچھ حدیثیں موضوع بھی ہیں. سمجھ میں آئے؟ تو معلوم ہوا کہ آپ کو پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے معلوم کرنے کا، وہی جو پہلے لوگوں نے بتایا اس پر آپ اعتماد کر رہے ہیں. تو سبحان اللہ، جن لوگوں نے ضعیف اور گھڑی بتایا انہوں نے تو کچھ حدیثوں کو مضبوط بھی بتایا، وہ کیوں نہیں مان لیتے؟ ضعیف ہونا تو معلوم ہوا لیکن مضبوط ہونا معلوم نہیں ہوا، اس کو نہیں مان رہے. جن لوگوں نے کہا کہ ضعیف ہیں کچھ حدیثیں اور گھڑی ہوئی ہیں، اس کو مان رہے ہو، جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باقی حدیثیں جو ہیں مضبوط ہیں وہ نہیں مانتے. آخر ضعیف کا ضعیف ہونا، قوی کا قوی ہونا، یہ کسی علم کی بنیاد پر ہوا تھا نا، اس علم کو ماننا پڑتا ہے. تیسری بات اس تعلق سے یہ بھی ہے کہ بھئی وہ ضعیف اور گھڑی ہوئی حدیثیں آئیں کیوں؟ یہ خود دلیل اس بات کی ہے کہ شریعت میں حدیث کا ایک مقام ہے. سمجھا؟ بہت اچھی مثال حسین نے دی ہے کہ بھائی دیکھو، ڈالر چلتا ہے یہاں، سمجھا؟ ہندوستان میں روپیہ چلتا ہے، پاکستان میں روپیہ چلتا ہے. تو پاکستان میں کچھ بدماش ہوں گے، امریکہ میں کچھ بدماش ہوں گے جو جعلی سکہ بنائیں گے، آرٹیفیشل کرنسی بنائیں گے. لیکن آپ بتائیں جو کرنسی چل ہی نہ رہی ہو اس کو آرٹیفیشل کیوں بنائے گا؟ اس کو تو نہیں بنائے گا. آرٹیفیشل اسی کرنسی کو بنانے کی کوشش کی جائے گی جس کا چلن ہے. حدیث کا اگر اعتبار نہ ہوتا تو لوگ حدیثیں گھڑتے ہی نہ، کیا ضرورت پڑی تھی حدیثیں گھڑنے کی؟ حدیث کا اعتبار ہے شریعت میں، لوگوں نے کوشش کی اس وجہ سے کچھ حدیثیں گھڑ دیں. تو اس سے حدیث غیر معتبر نہیں ہوئی، بلکہ حدیث جو ہے اس کا شریعت میں یہ مقام ہے. اس سے خود یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو صاحب وہ بات کہ اتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ حدیثیں لکھی گئیں، اس کے دو جواب ہیں. ایک تو یہ کہ یہی غلط ہے. بخاری شریف اولین حدیث کی کتاب کس نے کہا ہے؟ یہ تو نہیں. بخاری شریف کو یوں تو کہتے ہیں کہ بھئی صحیح کتاب ہے حدیث، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ اولین کتاب ہے حدیث کی. اس سے پہلے کتابیں لکھی گئی، لکھنے والوں نے لکھی، صحابہ کے دور میں لکھی گئی. نہ صرف صحابہ کے دور میں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ لکھتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو بہت حدیثیں ہیں اور ہوتی، مگر کیا کروں میں لکھتا نہیں تھا. اور عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہا کہ یہ لکھا کرتے تھے. سمجھ میں آیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھتے تھے. میں یہ بھی نہیں چوری چھپے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے لکھنا شروع کیا. خود بعض حدیثوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی مقرر کر کے لکھوایا. عمرو ابن شعیب کی جو ایک صحیفہ کہلاتا ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے، تو عمرو ابن شعیب عن جدی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واسطے صحیفہ لکھوایا اور لکھوا کر ان کے پاس بھیجا. اس کو بخاری نے لیا ہے اپنے اندر. تو دراصل ان کتابوں نے ان کتابوں کو اپنے اندر لے لیا ہے. تو یہ اولین کتابیں نہیں ہیں بلکہ یہ صحیح کتابیں ہیں. ہاں انہوں نے ان پوری کتابوں کا اندر سمیٹ لیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن شریف جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا، اور قرآن محفوظ ہے. کس طرح محفوظ ہے؟ زیر زبر کے فرق کے بغیر قرآن محفوظ ہے. اچھا صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی حفاظت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ یہ قرآن شریف یہ لکھا ہوا ہے؟ چونکہ ورقوں کے اندر قرآن لکھا ہوا ہے اس لیے محفوظ ہے. اگر اس لیے محفوظ ہے، بائبل بھی لکھی ہوئی تھی، وہ آج کیوں غیر محفوظ ہے؟ سمجھ میں آیا؟ بائبل بھی تو کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، لیکن ان لکھی ہوئی چیزوں کو بھی غیر محفوظ کر دیا گیا. لکھنا جو ہے یہ اصل بنیاد نہیں ہے. یہاں جو ہے دو چیزیں ہیں قرآن کی حفاظت کے اسباب کے درجے میں بول رہا ہوں میں. اسباب کے درجے میں دو چیزیں ہیں. ایک تو لکھا جانا اس قرآن کا شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا، ایک تو یہ ذریعہ بنا ہے. دوسرا جو ہے ذریعہ جو اس سے بھی زیادہ مؤثر ہے وہ لوگوں کو میمورائز کرنا، یاد کرانا. ابھی پرسوں ہی، آج کیا دن ہے؟ اتوار ہے، تھرسڈے کو ایک بچی قرآن شریف اٹھا کے لائی اوپر سے اور اس نے پڑھنا شروع کیا. میں پڑھا رہا تھا، میری جو نظر پڑی وہاں واو غائب تھا. سمجھ میں آیا؟ تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں اس کو واو کے ساتھ، اس میں لکھا ہی نہیں واو. میں نے کہا دوسرا قرآن شریف لے کے آؤ. تو دوسرا قرآن شریف لایا، اس میں واو لکھا ہوا ہے. وہاں بالکل مس پرنٹ ہو گیا واو. سمجھ میں آیا؟ بالکل غائب ہو گیا. میں نے اس کو قلم سے لکھا. اب قرآن کی حفاظت کی کیا دو صورتیں ہوئیں؟ ایک تو کتابوں کے کتابی شکل میں لکھا جانا، اور دوسرے انسانوں کے سینوں میں اس کا محفوظ ہونا.
دو چیزوں کو ملانے سے اب یہ چیز جو ہے محفوظ ہو رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ سارے کے سارے قرآن ناپید ہو جائیں تو سینوں کے قرآن سے جو ہے اس کو پھر سے لکھوایا جا سکتا ہے. اگر کوئی حافظ نہ رہے تو اسی لکھے ہوئے قرآن سے اس کو حافظ بنایا جا سکتا ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کے اسباب کے درجے میں قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنی ہیں. ٹھیک یہ صورت حدیث کی حفاظت کی بھی ہوئی. حدیث کو بعض لوگوں نے لکھا اور بعض لوگوں نے اس کو میمورائز کیا, اور میمورائزیشن جس طرح قرآن کا الفاظ کے ساتھ ہے اسی طرح حدیث کا بھی الفاظ کے ساتھ ہوا. جس طرح سے ایک حافظ بچپن میں حافظ ہو جاتا ہے اور بڑھاپے تک وہ حافظ صاحب رہتے ہیں, الا یہ کہ وہ چھوڑ بیٹھے اپنا وہ جو ہے قرآن سے اپنا تعلق ہی چھوڑ بیٹھے, تو بے شک وہ حافظ صاحب کہلاتے رہیے مگر وہ حافظ صاحب نہ رہے, افسوس. لیکن اگر وہ اپنے اس حفظ کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو آخر دم تک وہ حافظ رہتا ہے کہ نہیں رہتا. ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو 80 سال کے حافظ ہیں, 88 سال کے حافظ ہیں, سمجھ میں آتا ہے, اور وہ قرآن شریف پڑھتے چلے جا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. تو میمورائزیشن جو ہے حقیقتاً یہ سب سے بڑا سورس ہے کسی چیز کو محفوظ رکھنے کا. آپ کو اس قرآن کو حافظ نہیں کہتے ہیں کیا؟ کیوں بھائی حافظ صاحب کو لے آئیے ذرا, یہ تھوڑی ہے. لیکن جس نے سینے کے اندر محفوظ کر لیا آپ اس کو حافظ کہتے ہیں. اصل ذریعہ حفاظت کا اس کا میمورائزیشن ہے. حدیث کا ذریعہ حفاظت کا بھی دونوں تھے, لکھنا بھی اور لکھنے سے بڑھ کر اس کا میمورائزیشن. چنانچہ ابھی اسی سلسلے میں ایک حدیث کتاب میرے اس میں ہے, کیا نام ہے, گاڑی میں, اللہ چاہے تو میں کسی وقت اس کو لاؤں گا. اس میں ہے ابو ہریرہ ایک روایت کرتے ہیں. راوی جو ہے جو ابو ہریرہ سے اس حدیث کو لے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قال ابو القاسم. ابو القاسم جو ہے وہ کنیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو راوی جو ہے جس نے ابو ہریرہ سے روایت کو لیا ہے اس کو اس بات میں شک ہے کہ ابو ہریرہ نے ابو القاسم کہا تھا یا رسول کا لفظ کہا تھا. حالانکہ شخصیت تو دونوں ایک ہی ہے. ظاہر ہے کہ ابو القاسم کہے تو تب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور رسول اللہ کہیں گے تب بھی وہی موجود ہیں. لیکن راوی کو جب اتنا شک ہوا کہ ابو ہریرہ نے اس حدیث کو بیان کرتے وقت قال ابو القاسم کہا تھا یا قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا, اس نے ان دونوں کو لکھ دیا. اور آج تک وہ کتابوں کے اندر, بخاری کے اندر وہ حدیث اسی طرح لکھی ہوئی ہے کہ اس نے یوں کہا کہ ابو ہریرہ نے کہا قال ابو القاسم او قال صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد حدیث. اس طرح سے لوگوں نے محفوظ کیا ہے اس حدیث کو. اس واسطے قرآن پر اعتبار ہو کہ قرآن محفوظ ہے, کیونکہ ہمت نہیں اس کو قرآن کو غیر محفوظ کہنے کی, اور حدیث کے بارے میں کھٹ سے کہہ دیا جائے کہ یہ غیر محفوظ ہے اور 30ویں صدی میں لکھی گئی, اس پر کیا اعتبار ہو. بات اصل یہ ہے کہ اصل میں اپنی جان چھڑانی, جس طرح اللہ میاں فرماتے ہیں قیامت سے اپنی جان چھڑانے کے اپنی حرکتیں کرنے کے واسطے قیامت کا انکار ہے. حدیث کا انکار کرنے والے بھی دراصل دین پر عمل کرنا نہیں چاہتے. ورنہ اگر وہ تفسیر اللہ کی طرف سے نہ آتی اور خالی قرآن اللہ کی طرف سے آتا تو معاف کیجئے آپ کتنے بھی بڑے عربی داں ہوں اور دنیا کے سارے عربوں کو اکٹھا کر لیجئے جو عربی زبان جانتے ہیں فصیح, اور کتنے بھی ماہر ہوں, ان سے پوچھئے الصلاۃ کے معنی عربی کے اندر کیا ہیں. سمجھنا ہے, اس سے پوچھ لیجئے الصلاۃ کے معنی کیا ہے. قرآن شریف نے الصلاۃ کو کہیں نہیں بتایا کیا ہے الصلاۃ, کہیں نہیں بتایا. یہ تو کہا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ, بھائی صلاۃ ہے کیا, وہ قرآن میں کہیں نہیں. سمجھا ہے. تب زیادہ سے زیادہ قرآن میں بار بار جب ایک لفظ کو کہا گیا ہے تو اتنا تو سمجھ میں آئے گا قرآن سے کہ بھائی کوئی بہت امپورٹنٹ کوئی چیز ہے. یہ بھی سمجھ میں آئے گا کوئی معلوم ہوتا ہے کوئی اصطلاح ہے جس کو یوز کر رہا ہے قرآن, لیکن ہے کیا وہ قرآن نہیں بتاتا. اب حدیث کو لپیٹ کے رکھ دیجئے تو نماز پڑھیں گے کیسے؟ نہ صرف یہ کہ پڑھیں گے کیسے, بلکہ اسی حدیث کا یہ کمال ہے کہ آج تک 14 صدیوں سے لوگ نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور ایک ہی طرح نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کرتا کہ پہلے سجدہ کر لے بعد میں کھڑا ہو جائے, کوئی یہ نہیں کرتا سجدے سے پہلے رکوع کر لے. سب کے نزدیک جو اصل نماز ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ سب کی ایک ہی چلی آ رہی ہے. پہلے اللہ اکبر کہہ کے قیام ہوگا, اس میں قرآن شریف پڑھا جائے گا, پھر رکوع ہوگا, پھر سجدہ ہوگا, رکوع سے پہلے اٹھے گا, رکوع سے سیدھا سجدے میں نہیں جائے گا, وغیرہ وغیرہ. جو نماز کے اصل ارکان ہیں وہ 14 صدیوں سے ساری دنیا کے انسانوں کا, مسلمانوں کا ایک ہی چلا رہا ہے. سمجھ میں آیا کہاں سے ہوا؟ قرآن نے تو نہیں بتایا تھا, نبی نے بتایا, حدیث نے بتایا, اور وہ آج تک چلا رہا ہے. اس لیے میں نے کہا چونکہ شریعت پر عمل کرنے کو سے وہ جان چرانی ہے,
انہوں نے کہا سیدھا حدیث ہی کا انکار کر دو. جس طرح اللہ کے یہاں جواب دینے کا احساس پیدا ہوگا تو اچھائی اور برائی کی فکر کرنی ہوگی, قیامت کا انکار کر دو. تو یہی صورت یہاں بھی ہے. اس آیت سے بڑی خوبی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ حدیث جس کو ہم کہتے ہیں اس کا سورس بھی اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے. اچھا صاحب ٹائم تو ہو گیا, ٹھیک ہے ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ. آئندہ ہفتے اللہ چاہے تو میں یہ بتلاؤں گا کہ یہ مضمون کا قیامت والے مضمون سے کیا تعلق ہے. یہ جو وحی کے بارے میں یہ بات آئی کہ صاحب جلدی جلدی مت پڑھیے اور بیچ میں قیامت کا ذکر آ رہا, آگے پھر قیامت کا ذکر آ رہا, تو یہ بیچ میں سے کیا جوڑ ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتے بتائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. صدق الله العظيم. سورہ قیامہ کا اصل مضمون تو قیامت کا ہی ذکر ہے, اور اس سلسلے میں جو شبہ لوگ کرتے تھے اس کا جواب دیا گیا, اور اس شبہ کی جو بنیاد ہے اس کی نشاندہی کی گئی, اور بنیاد یہ بتلائی گئی کہ دراصل اپنی زندگی میں منمانی کام کرنا چاہتے ہیں, کسی طرح کی پابندی کو گوارا نہیں کرتے, اس لیے آخرت کا انکار کرتے ہیں اور قیامت کا, کیونکہ قیامت کو مان لیں تو پھر ذمہ داری کا احساس اور پابندیاں جو ہیں وہ ان کی رعایت کرنی پڑتی ہے, اور جو وہ چاہتے نہیں. اس کے بعد مضمون آیا تھا وحی کے نزول کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 طرح کے فکر میں مبتلا ہوتے تھے اس سے آپ کو بچایا گیا کہ آپ اس فکر میں نہ پڑیں. 3 فکر یہ تھے کہ ایک تو جو قرآن کی آیت آ رہی ہے وہ میں بھول نہ جاؤں, اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے بار بار دہرا کر. دوسری بات یہ کہ کس طرح سے قرآن کی ادائیگی, الفاظ قرآنی کی ادائیگی ہو رہی ہے, پروننسیشن کیسے ہے, اس کو بھی آپ کوشش کرتے تھے سمجھنے کی اور یاد کرنے کی. اور تیسرا جو بوجھ ہوتا تھا وہ یہ کہ اللہ کا منشا ان آیتوں سے کیا ہے, یعنی قرآن کی تفسیر اور تشریح کیا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تینوں فکر آپ چھوڑ دیں, ان تینوں کی ذمہ داری ہماری ہے. قرآن کو یاد کروا دینا, اس کو صحیح صحیح پڑھوا دینا, اس کی تفسیر اور تشریح اور مراد جو ہے وہ اس کو بتلا دینا, یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے. یہاں سے پھر وہی مضمون قیامت کا شروع کیا جا رہا ہے. کلا بل تحبون العاجلہ. ہرگز یہ بات نہیں ہے, یعنی ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ قیامت تو ہوگی, تو قیامت کو جو نہیں مان رہے ہو تو نہ ماننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ واقعتاً شبہ کے قابل کوئی مضمون ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم دنیا کو چاہتے ہو, دنیا کی محبت میں تم غرق ہو,
اس واسطے کوئی بات ایسی سننے کو تیار نہیں ہو کہ جو دنیا کی بے ثباتی اور دنیا سے دل لگانا جو ہے اس کی بے وقعتی تمہارے سامنے آئے، تو تم دنیا کی محبت میں غرق ہو۔ اس کے لیے لفظ لائیں العاجلہ، العاجلہ عجلت سے ہے، جلدی کے معنی میں۔ دنیا میں رزلٹ چونکہ نتیجہ کسی بھی چیز کا جلدی ملتا ہے، اس واسطے اس کو العاجلہ کہا جاتا ہے، اور دین کے جتنے کام ہیں ان کا نتیجہ دنیا میں تو ملنے والا ہے نہیں، وہ آخرت میں ملے گا، اس لیے اس کو آخرہ ہی کہتے ہیں کہ بعد میں آئے گا۔ زندگی بھی بعد کی ہے اور اس کے نتیجے بھی بعد میں آنے والے ہیں جو اس دنیا میں کرنا ہے انسان کو، اس لیے اس کو آخرہ کہتے ہیں۔ تو آخرہ کے مقابلے میں یہ العاجلہ ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی یہ کہا تھا اور شروع میں بھی کہ میں انشاءاللہ بتلاؤں گا کہ شروع بھی مضمون قیامت کا ہے اور آخر میں مضمون قیامت کا ہے، تو بیچ میں وہ وحی کا مسئلہ کیوں آیا ہے؟ عام مفسرین، خاص طور پر جو آج کل سب لوگوں کے گھروں میں تفسیر ہے، تفہیم القرآن، اس میں بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں نزول وحی کے چونکہ اس طرح کے فکر فرمایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا، اور جس وقت سورہ قیامہ اتر رہی تھی تو آپ پر وہی فکر تھا، تو بیچ میں مضمون کو روک کر آپ کو اس فکر سے نجات دلائی گئی، اور اس کے بعد پھر اس مضمون کو کنٹینیو کیا گیا۔ یہ بات کہی گئی، لیکن محققین علماء نے ربط کی ایک بہت اچھی ایک چیز بتلائی گئی، اور وہ یہ کہ آپ ذرا پیچھے ہی اسی سورت میں آیت نمبر 13 کو دیکھیے، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ فرمایا کہ اس دن انسان کو جو کچھ اس نے پہلے کیا اور جو کچھ بعد میں کیا اس کو بتلا دیا جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو خود اپنے نفس کے معاملے میں، اپنے اعمال کے معاملے میں، اپنے احوال کے معاملے میں خود باخبر ہے، تو اس کو بتلانے کا منشا یہ نہیں ہوگا کہ وہ بے خبر ہے، وہ تو خود باخبر ہے، کون نہیں جانتا کہ میں کیسا ہوں۔ لیکن میں نے اس وقت بھی بتلایا تھا جب اس آیت کی تشریح کی تھی کہ عدالتی کارروائی مکمل جبھی ہوگی جب فائل پورا کا پورا مکمل ہو جائے اور سامنے لا کر رکھ دیا جائے، اس لیے جتلایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان کے اعمال جو ہیں اس کا ریکارڈ بہت ہی مضبوط بنیادوں پر اور مضبوط نظم کے ساتھ اس کو مرتب کیا جا رہا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے، انسان کیا بولتا ہے، انسان جو ہے وہ کیا اس کے ارادے اور عزائم ہیں، ان سب کا ریکارڈ بنایا جا رہا ہے، اور جب وہ ریکارڈ سامنے لایا جائے گا اس وقت کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب تو پڑھ لے، اب تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے، اس اپنے ریکارڈ کو دیکھ، اس کتاب کو دیکھ اور خود دیکھ تو نے کیا کیا کام کیے تھے اور کیا کیا لفظ بولے تھے۔ اب کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنا ریکارڈ خود دیکھ کر فیصلہ کر لے تو کیسا تھا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جب وہ ریکارڈ سامنے آئے گا، وہ کتاب سامنے آئے گی، وہ کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا۔ کہے گا کیسی ہے یہ کتاب، اس نے تو نہ چھوٹی بات کو چھوڑا نہ بڑی بات کو چھوڑا۔ فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا اس کو موجود پائیں گے وہ، اور آپ کا رب ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے وہ کتاب۔ اس کے لیے میں لفظ استعمال اگر کروں تو اس کو ذرا ذہن میں رکھ، کتاب اعمال، وہ کتاب اعمال ہے جس کو قیامت میں ہر انسان کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ اس کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص اپنی قدرت سے کی ہے۔ انسان کی زندگی 50 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 80 سال کی ہے، 100 سال کی ہے، جو بھی ہے، یا پچھلی امتوں میں اگر کئی سو سال کی رہی ہو تو وہ، لیکن زندگی کے ایک دن کیا بلکہ ایک لمحے کا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا، وہ اس میں محفوظ ہوگا۔ اللہ کا حفاظت کا نظام یہ ہے۔ یہاں بتلانا یہ ہے کہ ٹھیک اسی طرح قرآن جو کتاب علم ہے اس کی حفاظت کی بھی ہماری ذمہ داری ہے۔
جس طرح کتاب اعمال کی ہم حفاظت ہم کریں گے اور اس میں سے ایک عمل بھی ضائع نہیں جائے گا، کوئی ریکارڈ بھی ضائع نہیں جائے گا، اسی طرح اس کتاب علم کی بھی ہم حفاظت کرنے کا ذمہ لے رہے ہیں۔ تو کتابیں دو ہیں اللہ کی طرف سے، ایک کتاب اعمال ہے جس کو مرتب بندہ کرتا ہے، اور ایک کتاب علم ہے یہ قرآن جس کی ترتیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ان دونوں کے اندر ربط ہے، اور ربط اور کنیکشن یہ ہے کہ جس نے اس کتاب علم سے اپنا رابطہ صحیح کر لیا اس کی کتاب عمل صحیح ہو جائے گی، اور جس نے اس سے اپنا کنیکشن جو ہے وہ کٹ کر دیا اس کی کتاب عمل کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو دونوں کا ریلیشن شپ اور تعلق ہے، کتاب علم قرآن ہے، کتاب عمل وہ ہے جس کو ہر انسان کا اعمال نامہ کہا جاتا ہے۔ تو بتلانا یہ ہے کہ ان دونوں کی حفاظت کا ہم نے ذمہ لے رکھا ہے، اس کی بھی حفاظت اور اس کی بھی حفاظت۔ تو پہلی بات میں جیسا گویا قیامت کے مضمون میں کتاب اعمال کا ذکر آیا اور درمیان میں کتاب علم کا ذکر آیا اور پھر آگے چل کر قیامت کا وہ مضمون آ رہا ہے، تو یہ ہے ربط ان دونوں میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح سے ان اعمال کی حفاظت کر رہا ہے، اے پیغمبر اسی طرح اس قرآن کی حفاظت اور اس طرح کہ آپ کی زبان سے پڑھوا دینا، پروننسیشن اس کا صحیح ہو جانا اور اس کے معنی اور مطلب کی حفاظت کرا دینا اور آپ کے ذہن میں ڈالنا، یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے۔ تو دوسری بات ایک اور یہ بھی ہے، یہاں لفظ لا ہے العاجلہ، اس میں بھی ایک نقطہ ہے۔ عاجلہ میں نے کہا عجلت سے ہے، انسان بہت جلد باز ہے۔ قرآن شریف میں دوسری جگہ بھی کہا گیا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، عجلت پسند ہے۔ اب دو طرح کے انسان ہیں، ایک انسان جو ہیں وہ برائی پسند ہے، تو برائیوں میں جلدی کرنا چاہتے ہیں، بھائی جو بھی برائی کرنی دیر نہیں کرنا، پتہ نہیں زندگی رہے نہیں، جو مزہ لوٹنا لوٹ لو۔ لیکن جو خیر پسند ہیں وہ نیکی کے کام میں عجلت چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر پسند ہیں، وہ وحی کے تعلق سے جلدی چاہ رہے ہیں، تو وہاں ان کو کہا گیا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ زبان کو بار بار حرکت نہ دیں، جلدی جلدی آپ زبان نہ چلائیں، آپ اس جلد بازی سے رک جائیں۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے انسانوں تم دنیا جو عاجلہ ہے اس میں تم جلد بازی کر رہے ہو جو بالکل غلط ہے۔ تو اس بات یہ بھی ایک ربط کی صورت ہے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجلت سے روکا گیا اگرچہ وہ خیر کے معاملے میں عجلت پسندی تھی، اور یہاں انسانوں کو دنیا کے اندر عجلت پسندی سے روکا جا رہا ہے کہ دنیا العاجلہ ہے، اس میں تم جلد جو رزلٹ چاہتے ہو یہ بالکل غلط ہے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم نے دنیا کو پس پش ڈال رکھا ہے۔ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اس دن کچھ چہرے جو ہوں گے حساس بشاش ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ یعنی جنت میں جا کر تو ایک جنت میں پہنچنے کی خوشی ہوگی، لیکن یہ آیت بتلا رہی ہے کہ سب سے بڑھ کر خوشی جو جنتیوں کی ہوگی وہ اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ حدیث میں اس کو بتلایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنتوں میں پہنچ جائیں گے وہاں ان سے پوچھا جائے گا تم خوش ہو؟ اور اس کے یہ خداوندہ اب خوش نہ ہونے کی کیا بات رہ گئی؟ وہ کون سی نعمت ہے جو نہیں ملی؟ ہر نعمت جس کو سوچا تھا جس کو نہیں سوچا تھا وہ مل چکی ہے، اب خوش نہ ہونے کے کیا معنی؟ نہیں کچھ اور چاہیے خداوندہ، اب تو سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ اور کیا چاہیے، کچھ اور نہیں چاہیے اس لیے کہ سب کچھ مل چکا ہے، نہیں کچھ اور چاہیے تو مانگو۔ آخر مشورے سے یہ بات طے ہوگی کہ بھئی اللہ کی خاطر اللہ کی محبت میں ہم نے زندگی گزاری تھی، ساری محنتیں کی تھی، جو بھی کچھ کیا تھا، تو محبوب کی محبت میں جب کام کرتا ہے ایک محب تو اس کی ساری محنتوں کا صلہ کیا ہے؟ محبوب کا دیدار ہو جانا، وصل محبوب، یہی اصل اس کا صلہ ہے۔ اگر محبوب کی طرف سے سارے ہدیے تحفے تو آ رہے ہیں مگر محبوب کا دیدار نہیں ہو رہا تو کیا ملا؟ اس لیے محبوب کا دیدار ہونا چاہیے۔ تو دعا کی جائے خداوندہ آپ ہمارے محبوب حقیقی ہیں، اپنا دیدار کرائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو منظور فرمائیں گے اور حکم ہوگا کہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ سب اور دیدار کرایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اس وقت ان کے چہروں پر جو رونق ہوگی تو اس وقت حوریں بھی کہیں گی کہ آج جو تمہارے چہروں پر رونق ہے وہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ وہ کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے
کہ ان جنتیوں میں بھی جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے ان کو روزانہ 2 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اور جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ کا دیدار کریں گے، تو آپ سمجھ گئے کہ منشا اس شبہ کا کیا ہے، اس سوال کا۔ تو آپ نے جو جواب دیا وہ دیا، یہ بتلاؤ کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہو، کیا دیکھنے میں تم کو پریشانی ہوتی ہے؟ یعنی بے معنی کہ تم مشرق میں ہو کہ مغرب میں ہو کہ تم اونچی جگہ ہو نیچی جگہ ہو، کیا تمہیں دیکھنے میں کوئی اس سے پریشانی ہوتی؟ عرض کہ یا رسول اللہ نہیں، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا اسی طرح تم قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرو گے، جہاں بھی ہو وہاں اللہ کا دیدار تمہیں ہو جائے گا، اس دیدار کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ تو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے حشاش بشاش ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور کچھ چہرے اس دن جو ہوں گے وہ پژمردہ اور مرجھائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت گمان یہ کیا جائے گا کہ اب ان کے ساتھ جو ہے معاملہ بہت ہی برا، بڑی مصیبت کا اور جان لیوا کیے جانے والا ہے۔ فاقرہ کا مطلب جو کمر توڑ دینے والی مصیبت ہو اس کے لیے فاقرہ کہا جاتا ہے۔ اب کمر توڑ دینے والا معاملہ ان کے ساتھ کیا جانے والا ہے، یعنی بہت سخت۔ بس یہیں روک دیجئے، کیونکہ آج ہمارے لیے جو وقت رکھا گیا ہے وہ 2 کاموں کے لیے، تفسیر کے لیے بھی، اور جو مضمون ہے وہ ہلال کا، جو پچھلے ہفتے ہونا تھا مگر پچھلے ہفتے